أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك قال عذابي أصيب به من أشاء. سورة الاعراف دوسرا حصہ سبق نمبر 1 ہے. مطالعہ قرآن حکیم و برائے جماعت دہم جو KPK بورڈ سے منسلک ہے، اس کورس میں یہ شامل ہے اور لازمی ہے. جس کو بھی ہماری یہ ویڈیو پہنچ جائے تو اس کو لائک ضرور کرنا، اور اگر چینل پر نئے ہو تو اس کو سبسکرائب کرنا. واکتب لنا فی ہذہ الدنیا، اور ہمارے لیے اس دنیا میں بھی بلائی لکھ دیجئے، حسنتاً بلائی. وفی الآخرت انا ہدنا الیک، اور آخرت میں بھی بے شک ہم نے تیری طرف رجوع کر لیا. قال عذابی اصیب بہ من اشاء، اللہ نے فرمایا عذابی اصیب بہ من اشاء، میں اپنا عذاب جیسے چاہتا ہوں اسے پہنچاتا ہوں. ورحمتی وسعت کل شیء، اور میری رحمت ہر شے پر چھائی ہوئی ہے. فسأکتبها، تو ان قریب میں اس رحمت کو لکھ دوں گا. للذین یتقون، ان لوگوں کے لیے جو پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں. ویؤتون الزکاۃ، اور زکوٰۃ دیتے ہیں. والذین هم بآیاتنا یؤمنون، اور جو ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں. اس آیت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی امت کے لیے دنیا و آخرت دونوں جگہ کی بلائی مانگی. حسنہ بلائی کو کہتے ہیں. دنیا میں حسنہ کا وسیع مفہوم یہ ہے کہ بندہ کو نیکی کی توفیق، رزق حلال اور اللہ کی اطاعت نصیب ہو جائے. اور آخرت میں حسنہ سے مراد یہ ہے کہ بندہ کو نجات، گناہوں کی معافی اور اللہ کی رضا اور دیدار نصیب ہو جائے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کے نتیجے میں اللہ نے یہ جواب دیا کہ جو سزا کا مستحق ہے اس کو سزا ملتی ہے، کسی کو بلا وجہ سزا نہیں دی جاتی. دنیا کی تمام مخلوق اللہ کی رحمت سے مستفید ہو رہی ہے. البتہ اللہ کی خاص رحمت کے مستحق وہ لوگ ہیں جو درجہ ذیل شرائط پر پوری اترے. نمبر 1 تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرنا. نمبر 2 زکوٰۃ ادا کرنا. نمبر 3 اللہ کی تمام آیات اور احکامات پر ایمان رکھے. الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی، جو لوگ اس رسول کی پیروی کرتے ہیں جو نبی امی ہے. یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، جنہیں وہ اپنے پاس لکھا ہوا پاتے ہیں تورات و انجیل میں. یأمرہم بالمعروف، وہ نبی انہیں اچھے کاموں کا حکم دیتے ہیں. وینہاہم عن المنکر، اور انہیں برائیوں سے روکتے ہیں. ویحل لہم الطیبات، اور ان کے لیے پاکیزہ چیزوں کو حلال قرار دیتے ہیں. ویحرم علیہم الخبائث، اور ناپاک چیزوں کو ان پر حرام کرتے ہیں. وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، اور ان سے ان کے بوجھ اتارتے ہیں اور وہ طوق بھی جو ان پر پڑے ہوئے تھے. فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ، پس جو لوگ ان پر ایمان لائے. وَعَزَّرُوهُ، اور جنہوں نے ان کی تعظیم کی. وَنَصَرُوهُ، اور ان کی مدد کی. واتبعوا النور الذی انزل معه، اور اس نور قرآن کی پیروی کی جو ان کے ساتھ اتارا گیا ہے.
اولئک هم المفلحون، یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ اس آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 کاموں کو نمایاں کیا گیا۔ نمبر 1، نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، یہی اب امت مسلمہ کی ذمہ داری ہے۔ نمبر 2، پاکیزہ چیزوں کو حلال کرنا اور خبیث چیزوں کو حرام ٹھہرانا، جیسا کہ ارشاد باری ہے، اور رسول تمہیں جو کچھ دے وہ لے لو، اور جس چیز سے منع کرے اس سے روک جاؤ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ نمبر 3، انسانوں کو غلط عقائد و برے اعمال اور گزشتہ امتوں کے سخت اور دشوار احکامات بھیجا معاشرتی رسومات کے بوجھ دور کرنا۔ اب یہ ذمہ داری امت مسلمہ کے کاندھوں پر ہے کہ وہ اس ذمہ داری کا احساس کرے اور اس فریضہ نیابت کو بخوبی نبھانے کی کوشش کرے۔ بوجھ سے مراد وہ مشکل احکام ہیں جن کا شرعی حکم پچھلی امتوں کو تھا، یا وہ بندشیں ہیں جو امتوں نے آج خود اپنے اوپر عائد کر لی تھی۔ گزشتہ آسمانی کتابوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صفت بھی بیان کی گئی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھلائی کا حکم دیں گے، برائی سے روکیں گے، نیز تجارت کی وہ تمام قسمیں جو ربا اور باطل شرائط سے خالی ہو، اور اچھی اور پاکیزہ چیزوں کو اس امت کے لیے حلال بیان کریں گے جو پہلی قوموں پر ان کی سرکشی کی وجہ سے بطور سزا حرام کر دی گئی تھی۔ سچا امتی بننے اور نجات پانے کے لیے 4 کام لازمی ہیں۔ نمبر 1، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا، زبان سے بھی اور دل سے بھی، اور اپنی جان سے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا ہے۔ نمبر 2، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور احترام کرنا، جیسا کہ ارشاد ہے، اے ایمان والو اپنی آوازوں کو اپنے نبی کی آواز پر بلند نہ کرو اور نہ ان کے سامنے بلند آواز سے بولو، جیسا کہ تم ایک دوسرے سے بلند آواز سے بات کرتے ہو، ورنہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ نمبر 3، خدمت دین کے مشن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت کرنا اور دعوت اور نفاذ دین کی جد و جہد کرنا۔ نمبر 4، یعنی وحی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، خواہ مطلوع ہو یا غیر مطلوع، اس کی پیروی کرنا، یعنی قرآن حکیم کے حقوق مکمل طور پر ادا کرنا، اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنا۔ یا قل یا ایہا الناس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے، اے لوگو، انی رسول اللہ علیکم، بے شک میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں، جمیعاً الذی، سب کے لیے، جمیعاً الذی لہ ملک السماوات والارض، وہ اللہ جس کے لیے آسمان اور زمین کی بادشاہت ہے، لا الہ الا ہوا، اس اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، یحیی و یمیت، وہ زندگی اور موت دیتا ہے۔ فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الامی الذی، تم ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر جو نبی امی ہے، الذی یؤمن باللہ وکلماتہ، جو خود بھی اللہ اور اس کے کلمات پر ایمان رکھتے ہیں، واتبعوہ لعلکم تہتدون، اور ان کی پیروی کرو تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت عالمگیر ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے مبعوث فرمایا جو پوری کائنات کا مالک ہے۔ نجات اور فلاح کا واحد راستہ یہ ہے کہ اللہ کی وحدانیت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو تسلیم کر لیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود اللہ اور اس کے کلمات ان تمام آسمانی کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ نیز بتایا گیا ہے کہ ہدایت کے حصول کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع لازمی اور ضروری ہے۔ اب قیامت تک ہدایت اور کامیابی کے حصول کی ممکن صورت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی مکمل پیروی کی جائے، اور قیامت تک آنے والے تمام انسان اور جنوں کی ذمہ داری ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، اور یہ تمام انبیاء پر ایمان لانے کے مترادف ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت تمام انسان اور جنات کے لیے ہے، لہذا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی بھی قسم کا کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات، احادیث صحیحہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے مجھے چند بات ایسی عنایت فرمائی ہے جو کسی اور نبی کو عنایت نہیں فرمائی۔ نمبر 1، تمام انبیاء خاص اپنی قوم کی ہدایت کے لیے بھیجے جاتے تھے، مجھے اللہ نے ہر سیاہ و سفید، عرب و عجم کے لیے بھیجا ہے، مطلب یہ کہ میں تمام مخلوق کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ نمبر 2، مجھ پر نبوت ختم ہو گئی، میرے بعد
کسی کو منصب نبوت عطا نہیں ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو آخری زمانہ میں قرب قیامت آسمان سے نازل ہوں گے، ان کو منصب نبوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تقریباً 600 سال پہلے مل چکا تھا۔ ان کا نزول ختم نبوت کے منافی نہیں، کیونکہ وہ بھی اس وقت رسول کی حیثیت سے نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بن کر آئیں گے اور شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی پیروی کریں گے۔ نمبر 3، مجھے شفاعت کا مقام عطا کیا گیا کہ قیامت کے دن اولین و آخرین کی شفاعت کروں گا۔ نمبر 4، میرے لیے غنائم حلال کر دی گئی جو مجھ سے پہلے کسی نبی کے لیے حلال نہیں کی گئی۔ نمبر 5، تمام روئی زمین میرے لیے پاک اور نماز کی جگہ قرار دی گئی۔ نمبر 6، ہر 1 مہینے کی مسافت راہ کے فاصلے پر میرے دشمنوں کے دلوں میں میرا روب ڈال دیا گیا۔ نمبر 7، مجھ کو جوامع الکلم عطا کیے گئے، ایسے کلمات کے جن کے الفاظ تو بہت مختصر و معنی بہت ہو۔ وَمِن قَوْمِ مُوسَىٰ أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ، اور موسیٰ علیہ السلام کے قوم میں گروہ ایسا بھی ہے وہ لوگ حق کے ساتھ رہنمائی کرتے ہیں۔ وَبِهِ يَعْدِلُونَ، اور اسی کے مطابق انصاف کرتے ہیں۔ اس آیت میں گروہ کے 2 مفہوم ہیں۔ نمبر 1، دور نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں یہود میں ایک گروہ انصاف پسند تھا۔ نمبر 2، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں دور نبوت تک ایک انصاف پسند گروہ ہمیشہ موجود رہا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لے آیا۔ یہ گروہ ان اہل علم کا ہے جو حق کے مطابق لوگوں کی ہدایت اور رہنمائی کرتا ہے اور حق کے مطابق ہی فیصلہ کرتا ہے۔ یہودیوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی جو دعوت دی گئی اور اس سے پہلے ان کی بہت سی بدعنوانیاں بیان ہوئی، ان سے یہ شبہ ہو سکتا تھا کہ تمام بنی اسرائیل بدعنوانیوں کے مرتکب ہیں۔ اس لیے اب اللہ نے یہ وضاحت فرما دی کہ سارے بنی اسرائیل ایک جیسے نہیں ہیں، اس میں وہ بنی اسرائیل بھی داخل ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے دین حق پر قائم رہے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، مثلا عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ وغیرہ۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔